فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام نور رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے براہ راست ہم آپ کی خدمت میں آتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ جس طرح جانتے ہیں کہ یہ عشرہ جو ہے مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ جس طرح سے امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، شب قدر بھی اسی عشرے میں، جس میں ایک عشرہ جو ہے وہ ایک شب قدر جو ہے وہ اس عشرے میں ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج کی راتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام باقر علیہ السلام کے بعد ایک شخص آتا ہے، ان کے حضور حاضر ہوتا ہے، تو امام علیہ السلام اس شخص سے پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ کون سی راتیں ہیں جو بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی جو راتیں ہیں وہ فضیلت والی راتیں ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کیا تم ان راتوں میں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 10 افراد کو آزاد کر سکتے ہو خدا کی راہ میں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری استطاعت نہیں ہے، میرے توان میں یہ کام نہیں ہے۔ تو مولا کہتے ہیں کیا تم 9 افراد کو آزاد کر سکتے ہو؟ تو وہ پھر وہی جواب دیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مولا پھر فرماتے ہیں کیا تم 8 افراد کو آزاد کر سکتے ہو خدا کی راہ میں؟ تو وہ شخص پھر وہی جواب دیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ امام ایک ایک شخص کو کم کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں کیا تم ایک شخص کو خدا کی راہ میں اس فضیلت والے رات میں آزاد کر سکتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا، میرے توان میں نہیں ہے، میرے استطاعت میں نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کیا تم رمضان کی راتوں میں کسی مسلمان کو افطار کرا سکتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے ہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں کہ میں ہر رات میں ایک شخص کو افطار کراؤں۔ تو مولا نے فرمایا کہ میری مراد بھی یہی ہے کہ اگر تم کسی مسلمان کو اس فضیلت اور ثواب کے ساتھ افطار کراؤ گے تو گویا تم نے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک فرد کو تم نے آزاد کیا ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں ناظرین کرام، ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا، مغفرت کی راتیں ہیں، دعا کی راتیں ہیں۔ یہی وہ ایام ہیں جس میں ہم خدا کے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ اگر واقعاً دیکھتے ہیں پورے سال میں تقریباً 12 مہینوں میں 11 مہینے ایسے ہیں جس میں ہم خدا کے نزدیک ہوتے ہیں، وہ اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن وہ اہتمام نہیں کرتے جو اس مہینے میں خصوصی طور پر ہم کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم اہتمام کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اس مہینے میں ہم اہتمام کے ساتھ برائیوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ تو یہ واقعاً بہت ہی بافضیلت راتیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ انہی راتوں میں خدا کے قریب ہونے کے لیے عبادات اور جو کام خدا کو پسند ہے وہ انجام دیتے رہیں گے۔ اور ہدایت ٹی وی جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہے، اور خصوصاً وہ ممبران جو کہ ہدایت ٹی وی کے ممبر ہیں اور مسلسل مدد کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ راتیں ہیں جس میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے جو نمبر جو ہیں وہ آپ کے اسکرین میں موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، دعا کے لیے کال کر سکتے ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں، ان سے سوالات کر سکتے ہیں، شرعی سوالات کر سکتے ہیں، رمضان کے حوالے سے جو اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہیں، اس حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، کل والے پروگرام میں ہم نے زندگی اور دین کے موضوع پر ایک مفصل گفتگو کی، اس کے اوپر کہ ہم نے بتایا کہ جو زندگی کا معیار ہے، جو محور ہے وہ کیا ہے۔ علامہ صاحب نے بہترین انداز سے اس پر روشنی ڈالی، اور اس کے بعد عقل کی کہا کہ عقل کو سوچنے کا کوئی خاص محور ہے، یا ہر شخص جو ہے وہ اپنے طریقے سے اس پر سوچ سکتا ہے۔ اور آج بھی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، حجت الاسلام والمسلمین علامہ علی عباس خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ تشریف لائے۔ آپ کا بھی شکریہ، اور ناظرین کا بھی شکریہ جو وقت نکالتے ہیں پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کل ہماری گفتگو جاری تھی دین اور زندگی کے حوالے سے، اور ہم نے محور بتایا کہ زندگی کی جو محور وہ کیا ہے، کس طرح سے ہم اس محور کو لے کر آگے چل سکتے ہیں۔ سوچنے کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ عقل جو ہے وہ کوئی خاص، تمام انسانوں کے لیے خاص یعنی محور نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے، ہر انسان کا اپنا طریقہ نہیں بلکہ ایک خاص طریقہ ہے جو کہ خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے حق اور باطل کے معیار کے حوالے سے گفتگو کی، جو کہ ٹائم کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے آدھے
اس پر ہم نے چھوڑ دیا تھا. تو آج ہمارے ناظرین کو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی دوبارہ سوال کروں گا کہ حق اور باطل کے جو معیار ہے وہ کیا ہے. جس طرح سے آپ جانتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا ایک قول بھی ہے, وہ اباذر سے کہتے ہیں, اباذر حق جو ہے وہ سنگین ہے, حق جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ تلخ ہے, جبکہ باطل جو ہے وہ شیرین ہے, سہل ہے. جب بھی تمہارے سامنے حق اور باطل آئے تو تم حق کو چننا, باطل کو چھوڑنا. تو وہی معیار جو ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین, اللہم عجل لولیک الفرج. السلام علیک یا بنت رسول اللہ, السلام علیک یا اخت ولی اللہ, السلام علیک یا امت ولی اللہ, السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہماری گفتگو حق اور باطل کے معیار پہ پہنچی تھی. ناظرین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معاشرے میں کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اگر ایک چیز پرانی ہے, ہاں بالکل یہ بات ہی تھی, تو وہ سوچتے ہیں کہ یہی حق ہے. صحیح بات. اگر کوئی بات کسی پیسے والے نے کہہ دی تو وہ کہتے ہیں یہی حق ہے. درست. اگر کوئی بات کسی مثلا سیاسی آدمی نے کہہ دی, کسی عہدیدار نے کہہ دی, تو وہ کہتے ہیں یہی حق ہے. بالکل ایسے ہی. غافل اس بات سے کہ حق کا معیار نہ پرانا ہونا ہے, نہ نیا ہونا ہے, نہ کسی کا کہنا ہے, یہ سب نہیں ہے. حق کا اپنا خود ایک معیار ہے. بالکل. اسی لیے جو روایت میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناظرین کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اے ابو ذر, اگر پوری دنیا ایک طرف جائے اور میرا بھائی ایک طرف جائے تو تم اس کے ساتھ جانا. بے شک. کیوں؟ کیونکہ علی مع الحق والحق مع علی. اس حدیث میں آپ غور فرمائیں, اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے صرف یہ کہہ دیتے علی مع الحق, علی حق کے ساتھ ہے, بالکل, دوبارہ یہ فقرہ کیوں ریپیٹ کیا آپ نے, والحق مع علی؟ کیا بات. دیکھیے اس کے پیچھے ایک نقطہ ہے, وہ یہ ہے, اگر ہم آ کے یہ کہیں کہ مبشر صاحب کے پاس موبائل ہے, بالکل, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے پاس نہیں ہے, ہو سکتا ہے, بالکل. لیکن اگر میں یہ آ کے کہوں کہ فقط مبشر صاحب پاس موبائل ہے, اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دو مسئلے ہیں, اگر تم حق کو تلاش کرو گے تو وہ علی کے پاس ملے گا, اور علی کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا. کیا بات ہے, بالکل. علی مع الحق, علی علیہ السلام حق کے ساتھ ہے, اور حق بھی کس کے ساتھ ہے, علی کے ساتھ. یعنی اگر اس کے علاوہ تم کہیں جاؤ گے تو تم یقین رکھنا تمہیں حق ملنے والا نہیں ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں, خوب غور کریں, یہ مسئلہ ناظرین ہمیں خوب غور کریں. حق ایک صفت ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل. جیسے ہم آ کے کہتے ہیں لال پھول, تو پھول اصل ہوتا ہے, لال ہونا اس کی کیا ہے, صفت. بالکل ایسے. ہم کہتے ہیں انسان معصوم, تو انسان اصل ہے, معصوم اس کی کیا ہے, صفت ہے. انسان ناطق جیسا. ہاں, تو صفت بغیر موصوف کے نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے ہی ہے بھائی. ایک کوئی جگہ ہوگی جہاں یہ صفت آ کے ٹھہرے. بالکل. آپ مجھ سے کہیں قبلہ میں نے بلیو کلر دیکھا, بھائی بلیو کلر کیا تھا, کوئی چیز تھی, کپڑا تھا بلیو کلر کا, چادر تھی بلیو کلر کی, کیا تھا, کیا چیز تھی, ہے نا. تو یہ جتنے صفات ہوتے ہیں, یہ جتنی کوالٹیز ہوتی ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی ایک فاؤنڈیشن چاہیے جہاں آ کے اپنے آپ کو دکھا سکے. بالکل ایسے. حق ایک صفت ہے. بے شک. حق ایک کیا ہے, صفت ہے, اس میں شک کوئی نہیں. اس صفت کو ایک موضوع چاہیے. صحیح بات. ایک سبجیکٹ چاہیے, بغیر اس کے یہ صفت دکھائی نہیں دے گی. صحیح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سبجیکٹ ہمیں دکھا دیا, کہا وہ علی علیہ السلام ہے. کیا بات. اس لیے آکے حضرت نے یہ دعا نہیں کی کہ یا علی آپ ادھر جائیے گا جدھر حق جائے. واہ واہ واہ. کیونکہ حق کے اندر جانے کی صلاحیت نہیں ہے, حق صفت ہے. بالکل ایسے ہی. صفت موصوف کے پیچھے جاتی ہے. واہ 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 واہ, بہت اچھی. تو فرمائے کہ دیکھو حق ادھر ہی جائے گا جدھر علی علیہ السلام جائے. کیا بات. اس لیے وہ جو ہم نے قانون بتایا تھا کہ اگر آپ کسی کی بات سنیں تو بات کو دیکھیں. صحیح بات. یہ قانون ایک جگہ کے ٹوٹ جاتا ہے. کہاں؟ یہ معصومین علیہ السلام میں قانون ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. معصومین علیہ السلام میں معاملہ اپوزٹ ہے. صحیح. وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ معصوم کہہ رہا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ, کیا بات. اگر معصوم نے کوئی بات کہی ولو میری سمجھ میں نہیں آئی,
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بات غلط ہے. صحیح بات. آپ پلٹ کے یہ کہیں گے بھائی مجھے سوچنا پڑے گا. صحیح بات. ہمارے پاس بہت سی روایات ہیں کہ جب معصوم نے ان کو بیان کیا ہے آدمی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ معصوم کہہ کیا رہا ہے. صحیح بات. جیسے ایک مشہور روایت ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ مجھے صحیح سے حکومت کرنے دیتے تو میں پانی سے آگ نکال دیتا. واہ 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 واہ، کیا بات. سبحان اللہ. آدمی سوچتا ہے پانی اور آگ یہ تو دونوں اپوزٹ ہیں، متضاد جمع نہیں ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیں کتنی انرجیز ہیں جو کہاں سے نکل رہی ہیں؟ پانی سے نکل رہی ہیں. بے شک. لائٹ کہاں سے نکل رہی ہے؟ پانی سے نکل رہی ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ جو معصوم نے 1400 سال پہلے بات کہی ہے وہ اسی وقت سمجھ میں آ جائے. بالکل ایسا. بہت سی روایت اس وقت سمجھ میں نہیں آئی. اسی لیے ہمارے علماء کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی روایت آئے اور ہم اس کو نہ سمجھ پائیں جی جی تو ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ غلط ہے. آگے کہ ہم نہیں سمجھ پائے ہیں، انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ کوئی سمجھنے والا آئے گا اس کو کیا کرے گا؟ سمجھے گا. البتہ ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط یہ کہ روایت کی سند صحیح ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. یعنی آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ یہ کلام کس کا کلام ہے؟ مولا کا. مولا کا. قرآن کی طرح. جی بالکل ایسے ہی. بھائی قرآن کی آیات تو ہمارے پاس پرفیکٹ پتہ ہے نا کیا ہے. بالکل ایسے ہی. اور بہت سی آیات ہیں جو ابھی بھی ہم نہیں سمجھ پاتے قرآن آگے کہہ رہے ہیں. بالکل. والشمس تجری لمستقر لہا، سورج جاری ہے، جریان میں ہے اپنی استقرار گاہ کی طرف، اپنے سینٹر پوائنٹ کی طرف. بالکل ایسے ہی. خوب آج سے 400-500 سال پہلے اگر کوئی آیت پڑھتا تو کہتا تھا بھائی نہیں پتہ یہ کیا آیت کہنا چاہ رہی، کیونکہ سورج تو ٹکا ہوا ہے. صحیح بات ہے. سورج تھوڑی ٹکا ہوا ہے، یہ گیلیکسی سورج کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے، گھوم رہی ہے. آج پتہ چلا کہ نہیں بھائی سورج بھی چل رہا ہے اور بہت تیزی سے چل رہا ہے. صحیح. کئی کلومیٹر ایک گھنٹے میں سورج طے کر رہا ہے. واہ واہ واہ. بالکل ایسے ہی. تو یہ اس وقت نہیں سمجھ میں آیا، سمجھ میں آیا تو قرآن کی بات آج کلیئر ہو گئی. لہٰذا عزیزوں بس میری تاکید اس بات کے اوپر ہے کہ کوئی بھی بات کسی سے سنیں تھوڑا سا آ کے اس کو الگ کریں، دیکھیں، غور کریں، تحقیق کریں. ادھر سے یہ بات سن لی، ادھر سے وہ بات سن لی، اس بات کے اوپر کوئی آ کے فتویٰ لگا دیا، اس بات کے اوپر کوئی آ کے کسی کو کچھ کہہ دیا. یہی چیز ہے جو شیطان آ کے اس کا استعمال کرتا ہے. جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ مثلا ایک بات ہم سنتے ہیں کہیں سے تو وہی بات ہے، یا یہ شخص بھائی پرانا ہے، اس نے پرانی بہت بات کی ہے، یا کوئی بھی پیسے والا ہے، نہیں یہ سیاستدان ہے، جس طرح کل ووٹ والی مثال ہم نے دی. جی تو یہ چیز دیکھ کر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہو سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے نعرہ لگایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیا بات ہے. 40 سال کا ایک انسان، مال و دولت کے حوالے سے کوئی بہت بڑا انسان نہیں ہے. صحیح بات. کوئی حکومت نہیں ہے پاس میں. پورے عرب کو آ کے چیلنج کر رہا ہے، پورے بت پرست کو آ کے چیلنج کر رہا ہے کہ نہیں تمہارا کام غلط ہے، میرا کام صحیح ہے. خوب شروع میں آ کے جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھی، پریشان کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن کل 23 سال لگے. اللہ اکبر. بے شک. اور جس شہر کو چھوڑ کر رات میں وہ انسان گیا تھا، ہجرت کی تھی، صحیح بات، 10 سال کے بعد اسی شہر میں واپس آیا اور بغیر ایک انسان کی ناک سے خون نکلے ہوئے اس شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا. بے شک. اسے کہتے ہیں حق. حسنت. حق آنے میں ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. بالکل ایسے. جب خداوند متعال نے آگے کہہ دیا جاء الحق وزہق الباطل، حق جب آتا ہے تو بھی باطل چلا جاتا ہے. بالکل ایسے. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں اگر ہم دینی زندگی کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلا معیار یہ کہ ہمیں کس کی تلاش میں رہنا پڑے گا؟ حق کی. میرے بزرگوں نے یہ کہا ہے، بزرگ کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں ان کی بات کو سوچنا پڑے گا. یہاں پر یہ آپ کی بات بالکل، اگر بزرگ نے کہا ہے تو بات آپ سن لیں ان کی بات، لیکن تحقیق کریں اس کے اوپر. تحقیق کرنے کے بعد کہ اگر ہاں بزرگ ہمارے صحیح کہی یا مثلا باطل بات نہیں ہے، حق بات کہی ہے، پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی مسئلہ پیش آیا. بہت سے عرب آئے، کہا اے محمد آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں ہمارے اجداد نے تو نہیں کہی. آسان. بالکل ایسے. قرآن نے آ کے جواب دیا کہ اگر تمہارے اجداد غلط تھے تو کیا تم بھی غلط ہی رہو گے؟ سبحان اللہ. انا وجدنا آباءنا الاولون، ہم نے اپنے دادا اور پردادا کو تو اس طرح سے پایا، آپ ایک نئی بات کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے. دیکھیں واشر بھائی ایک مسئلہ ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے. اصل میں دیکھیں 2 طرح کی تھنکنگ ہمارے معاشرے میں رائج ہے. صحیح. جوان طبقہ
نئی چیز پسند کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. بوڑھے بزرگ جو ہیں وہ پرانی چیزیں پسند کرتے ہیں. اس لیے دونوں میں کلیش ہوتا ہے. صحیح بات. جبکہ دونوں 100% صحیح نہیں ہوتے ہے نا. بالکل ایسے ہی. کہیں پر نئی چیز اچھی ہوتی ہے, صحیح ہوتی ہے, حق ہوتی ہے. کہیں پر پرانی چیز حق ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. لہٰذا کبھی بھی ہم سامنے والے کو نیا یا پرانا کہہ کے دلیل نہ دیں. صحیح بات ہے. مثال کے طور پر ہم نے کوئی بات کہی, سامنے والے نے آ کے مخالفت کی. ہم آپ جائیے ایک دم لیٹسٹ یہ ریسرچ ہے. بالکل ایسے ہی. تو لیٹسٹ ریسرچ ہونے کا مطلب حق ہونا نہیں ہے. صحیح بات ہے. یا اس کے اپوزٹ کوئی آ کے کہتا ہے ہم آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ہزاروں سال سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہزاروں سال سے سنتے چلے آنا یہ حق ہونے کا معیار نہیں ہے. لہٰذا تھوڑا سا وقت لگائیں, تھوڑی سی ریسرچ کریں, تھوڑا سا سمجھیں. انشاءاللہ خداوند متعال بھی مدد کرتا ہے انشاءاللہ. اور انسان کالر چلیں کٹ گیا. ٹھیک ہے. اور انسان کو ہدایت ہوتی ہے, لیکن پہلے انسان آ کے نیت کرے, غور کرے کہ مجھے حق کو ماننا ہے. سبحان اللہ. علی علیہ السلام فرماتے الحق مر. واہ 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 واہ. بالکل ایسے ہی. حق کڑوا ہوتا ہے. بالکل تلخ ہے. یعنی انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اور میرے ناظرین اس پہ غور کریں گے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ میں غلطی پہ ہوں, صحیح, سامنے والا صحیح ہے, لیکن انا کی وجہ سے وہ مانتا ضد کرتا ہے. بالکل ضد کرتا ہے, یا گھما دیتا ہے, اچھا بعد میں دیکھیں گے. ہاں ٹھیک تو لگ رہی ہے آپ کی بات, لیکن دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں. قبلہ حق پر ایمان لے آنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. آپ جناب ابوذر کو دیکھیں, جناب ابوذر کو پتہ چلتا ہے بت پرست تھے. کیا بات. پتہ چلتا ہے کہ مکے میں ایک ایسا انسان آیا ہے, آتے ہیں تلاش کرتے ہوئے. حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. مولا پوچھتے ہیں کیا تلاش کر رہے ہو, کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ میں کسی فلاں قبیلے سے آیا ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک ایسا انسان مکے میں آیا ہے, تو میں اس سے ملنا چاہ رہا ہوں. جاتے ہیں, مولا کائنات ملاقات کراتے ہیں, حضرت اپنا پیغام رکھتے ہیں, جناب ابوذر دیکھتے ہیں بات صحیح ہے, مان لیتے ہیں. بالکل ایسے. اور ماننے کے بعد آتے ہیں مسجد الحرام میں. اللہ اکبر. کعبے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کفار مکہ موجود ہیں, اور نبی کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا بات. کہ اے مکے والو تم لوگ کیسے ہو, اتنا عظیم انسان تمہارے درمیان موجود ہے, حق کی بات کرو, تم ماننے کو تیار نہیں ہو. مکے والے کہاں برداشت کر سکتے تھے. بالکل. مکے والوں نے جناب ابوذر کو اذیت اور آزار دی, یہاں تک کہ آپ کے اتنے زخم لگے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. مولا کائنات آئے, آپ کو اٹھا کے لے گئے, آپ کے زخموں کے اوپر مرہم لگایا, آپ کو رکھا, پھر آپ کی تھوڑا طبیعت ٹھیک ہوئی, تھوڑا طبیعت پھر پہنچ گئے. بالکل. پھر پہنچ گئے, حق بیان کرنے کے لیے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے زمین اور آسمان کے درمیان ابوذر سے زیادہ سچا نہیں دیکھا. واہ واہ واہ. حالانکہ یہاں تک کہ ان کو اتنا ان پر ظلم کیا کہ ان کو بالکل ہی اپنے قبیلے سے جدا کر دیا. جی بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا. آپ دیکھیں زندگی کیسے, ابتدائی زندگی میں بھی یہی رہا, انتہائی زندگی میں بھی یہی رہا. بالکل آخر میں وہ ایسے ہی رہا جو آپ کو طبیعت کر دیا گیا, بیابان کے اندر کہاں ان کا انتقال ہوا. بالکل. تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ حق جب انسان قبول کر لیتا ہے اس کا رزلٹ بڑا میٹھا ہوتا ہے. واہ واہ واہ, بہت اچھا. رزلٹ بڑا میٹھا ہوتا ہے. کیوں انسان بڑے اطمینان سے ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے, پتہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم لوگ جو بھی کہہ رہے ہو, لیکن میں جس یقین تک کہ پہنچ گیا ہوں وہ تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. صحیح بات ہے. اس کے لیے صحیح سے سوچنا پڑتا ہے, صحیح سے غور کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے. اور میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں, اگر ہمارے جوان تھوڑا سا اپنا اسٹائل چینج کریں, تھوڑا سا تحقیق کرنا شروع کریں, جلدی کسی کی بات کو نہ مانیں. آج کل دیکھیں اتنے عجیب سورسز ہیں. آپ ایک ٹی وی چینل کھولیے, بالکل کتنے چینلز آ رہے ہیں, سینکڑوں. بالکل ایسے ہی. ماہ مبارک رمضان ہے, دسیوں چینلز ہوں گے جو رمضان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل. اور یقین مانیے آپ 3 چینل اٹھا کے سن لیے, کہیں نہ کہیں ان کی بات آپس میں کلیش کر رہی ہوگی. صحیح بات ہے نا, بالکل ایسے ہی. تو میرا جوان کیسے سمجھے گا کون صحیح بول رہا ہے کون غلط؟ صحیح بات ہے. کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب تک کہ ہم وہ معیارات نہیں پتہ ہوں گے کہ صحیح کا معیار کیا ہے, غلط کا معیار کیا ہے, ہم پریشان ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. آج آپ دیکھ لیں اسی وجہ سے بہت سے لوگ دین سے بھاگنے لگتے ہیں. وہ بیچارے دین
کو لے کے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، صحیح. لیکن جب وہ ایک ہی مسئلے کو لے کے اتنے عجیب عجیب باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں بھیا چھوڑو اپنا زندگی کرو. یہاں پر سوال پھر یہ بنتا ہے کہ مثلا جوان کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ نے ہم کہا کہ اس کو سوچنا چاہیے، اس کے اوپر اس کو تحقیق کرنا چاہیے. اب سوچنے کا معیار کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ جوان اس طریقے کو دیکھے اور اس طریقے کے بعد وہ سوچنا شروع کرے؟ جزاک اللہ. میں ایک چھوٹا سا راستہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جی بسم اللہ. تاکہ انشاءاللہ اس راستے کے ذریعے سے ایک حد تک کہ ہم سمجھ پائیں کہ تھنکنگ کا اسٹائل کیا ہے جی اور کس طریقے سے ہم آ کے غور کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں. جی بھی. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اپنے کویشچن کو کلیئر کیجئے. 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آ کے کویشچن کرتے ہیں خود ان کے لیے نہیں کلیئر ہوتا کہ وہ کویشچن کر کیا رہے ہیں. انہیں بیچارے کو یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے. اپنے کویشچن کو لکھیے، بالکل ایسے ہی. اس کی سمری بنائیے، دیکھیے آپ صحیح میں ایگزیکٹ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. کبھی کبھی 2-3 کویشچن آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، صحیح. یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں. اب بھائی جواب کون سے کویشچن کا آپ کو جواب دیا جائے؟ درست. تو نمبر 1 آ کے یہ آ کے اپنے کویشچن کو کیا کریں، کلیئر کریں. کلیئر کریں. یہ ایک جملہ مشہور ہے ہمارے حوزے میں اور پڑھائی میں، کہتے ہیں فہم السؤال نصف الجواب. بالکل ایسے ہی. اگر انسان کویشچن آدھے کو سوال کو صحیح سے سمجھ سمجھ لے گیا تو آدھا جواب تو اس کو مل ہی گیا. بالکل ایسے. کبھی کبھی ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کویشچن ہے کیا. تو نمبر 1 کویشچن کو آگے کیا کریں، کلیئر کریں. کلیئر کریں. نمبر 2 اسٹیج 2. اسٹیج 2 آگے یہ دیکھیں کہ آپ کا کویشچن کا ربط کہاں سے ہے. درست. آپ کا کویشچن دینی ہے، دنیاوی ہے، آخرت سے اس کا ربط ہے، پولیٹکس سے اس کا ربط ہے، صحیح. ہسٹری کا ہے، جغرافی کا ہے، کیا ہے آپ کا کویشچن. درست. بھئی آپ کا کویشچن جس سبجیکٹ سے اس کا ربط ہوگا اسی سے تو جا کے آپ پوچھیں گے. صحیح بات ہے. مثال کے طور پر آپ کو اسلامی ہسٹری سے کوئی سوال ہے اور آپ جاتے کہ ایسے انسان کے پاس جو اصل میں اسلامی ہسٹری اس کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ جب اس کو پتہ ہی نہیں اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں تو وہ آپ کو کیا بتا پائے گا. بالکل ایسے ہی. بھئی اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، اس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیسے بتائے گا. تو آپ پہلے کہ یہ کلیئر کریے کہ آپ کا یہ جو کویشچن ہے یہ کویشچن کا رابطہ کہاں سے ہے. یہ نمبر 2 یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ہم غلطی کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں بیمار ہوں، رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، فلاں نہیں آ رہی ہے. اب میں جاتا ہوں مولانا صاحب کے پاس کہ بھئی مولانا صاحب ایسی پرابلم ہے میرے ساتھ. مولانا پلٹ کہتے ہیں آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ آپ تو مولانا ہیں. بھائی ہم مولانا ہیں، ڈاکٹر نہیں ہے. نہیں. آپ جائیے ڈاکٹر کو دکھائیے. ٹھیک ہے، آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا، ٹیسٹ کرا لیا، دوا کھا لی، پھر بھی مسئلہ سالو نہیں ہوا. اب آئیے آپ میرے پاس. صحیح بات. کیوں؟ کیونکہ بھائی اس کا مطلب یہ کہ جسمانی بیماری نہیں ہے، روحانی بیماری ہے. ٹھیک ہے، تب ہم چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں. لیکن ایک دم سے ذرا سی کھانسی آئی تو مولانا کے پاس ذرا سا نزلہ ہوا، تعویذ چاہیے. بالکل ایسے. بھائی ہر کام کا ایک اسٹیج ہوتا ہے. بالکل. جب تک ضرورت نہیں پڑتی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے؟ نہیں کرتا. نہیں کرے گا نا. اور آپ شروع میں آ کے نہیں مجھے تو آپریشن کرانا ہے. ارے بھائی صبر کرو. لہٰذا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے سوال کا سبجیکٹ آ کے تلاش کریں. نمبر 3 معذرت، یہاں پر 3-4 میسیجز آئے ہوئے ہیں. جناب لیاقت علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا. جناب کاشف صاحب ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا. جناب دلاور صاحب ہیں، وہ بھی اپنی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. اور جناب حسنین صاحب ہیں. اچھا، یہ سب ہیں. ان کی پروردگار کی بارگاہ میں ان تمام ہمارے مومنین بھائی جنہوں نے میسیج کیا ہے اور دعا کے لیے کہا ہے، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان کی جو بھی مشکلات ہیں دور ہو جائیں. اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی بیمار ہے تو پروردگار اس کو شفائے عاجل و کامل عنایت کرے. اور بہرحال تمام مومنین جو اس دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی بیمار ہے، کوئی مشکل میں آ کے پڑا ہوا ہے، پروردگار کو واسطہ دیتے ہیں جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کا کہ بی بی کے صدقے میں تمام مومنین کی مشکلات اور بیماری کو حل فرمائے.
آمین یا رب العالمین. معذرت چاہتا ہوں کیونکہ بیچ میں کیونکہ میسیجز آتے رہیں گے تو ہم جی مسئلہ نہیں مسئلہ نہیں. انشاءاللہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں اگر میسیج کر سکتے ہیں میسیج کریں, کال کر سکتے ہیں کال کریں, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی بے شک بہرحال رابطہ دونوں طرف سے ہونا بالکل چاہیے. ایسے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, میسیج کر سکتے ہیں. 12 تیسرا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم جائیں اپنے معلومات کی طرف, جائیں اپنے معلومات کی طرف. چوتھا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی معلومات کو آ کے سیٹ کریں. ایک کال اگر جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. ہلو ہلو, میرے خیال کال کٹ گئی ہے. جی چوتھا اسٹیج ہوتا ہے کہ ہم جائیں اور اپنی معلومات کو آگے سیٹ کریں. یہاں پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے ناظرین سے. وہ یہ ہے دیکھیں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جواب کے لیے جو میٹیریل ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. صحیح نہیں ہوتا. اگر ہمارے پاس اس کویشچن کو سولو کرنے کا میٹیریل نہیں ہے صحیح تو خدا کے واسطے اس کا جواب مت بنائیے. احسنت, بالکل ایسے ہی. اگر معلوم نہیں ہے سیدھا تو آ نہ کے ایک ورڈ بولتی ہے نو, نہیں معلوم, بات ختم. اگر آپ کے پاس اس کا میٹیریل نہیں ہے مت الجھیے اس کے اندر. درست. ضروری نہیں ہے ہر سوال کا ہم جواب دے دیں. احسنت. اگر آپ کے پاس اس کا میٹیریل ہے, اگر آپ اس کو سیٹ کر کے جواب تک پہنچ سکتے ہیں تو بسم اللہ پہنچیے. اور جب پہنچ جائیں گے تو خداوند متعال آپ کو کامیاب کرے گا. اگر نہیں ہے تو جائیے کتابوں کا مطالعہ کریے, علماء سے سوال کریے, ڈھونڈیے, تلاش کریے, انشاءاللہ خداوند متعال مدد کرے گا. تو ایک آسان سا راستہ ہے سوچنے کا. اب میرے ناظرین ایک بات پہ غور کریں. یہ جو میں نے 4-5 اسٹیج آپ کو بتائے, اگر نہ بھی بتاتا آپ یہی کر رہے تھے یا نہیں؟ ابھی آپ غور کریں. اس سے پہلے جب آپ سوچتے تو ایسے ہی سوچتے تھے نا. یعنی میں نے آپ کو کوئی نیا راستہ نہیں سکھایا ہے, وہی راستہ جو آپ کی فطرت میں موجود ہے وہ آپ کو بتایا ہے. کیا بات, بالکل ایسے. کیونکہ بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خود ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہمیں ہی نہیں پتا ہوتا. بالکل ایسے. ابھی آپ کسی انسان کو پکڑ کے پوچھ لیجئے کہ بھائی آپ کے جسم میں کتنا لیٹر خون ہے, نہیں پتا. کیسے بتائیے؟ آپ کے جسم میں ایک خون جب آپ کے ہارٹ سے نکلتا ہے اور دوبارہ وہ پورے جسم میں گھوم کے دوبارہ ہارٹ تک پہنچتا ہے, کئی کلومیٹر راستہ طے کرتا ہے. کلومیٹر میں اتنا سے جسم ہے, جی قبلہ کئی کلومیٹر وہ راستہ طے کر چکا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ضرور نہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں علم ہو, تو کبھی کبھی یہ بتانا پڑتا ہے. صحیح. تو یہ طریقہ ہے. لیکن میری گزارش ہے میرے جوانوں سے کہ دیکھیں صبر سے کام لیں. صبر سے کام لیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں, جلد بازی نہ کریں. خداوند متعال مدد کرے گا انشاءاللہ. اس طریقے سے آپ چلیں گے آپ کو بہترین جواب, مناسب ترین جواب اور جلد سے جلد مل جائے گا انشاءاللہ. بہت بہترین انداز. اب کیونکہ ہمارا جو چل رہا تھا یہ ایک ہیں ارم زہرا, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, ان کے لیے پہلے دعا کیجیے گا پھر انشاءاللہ اگلے سوال کی طرف. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں اپنی خواہر کے لیے, ارم زہرا کے لیے, کہ ہاسپٹل میں پروردگار انشاءاللہ جلد از جلد ان کو شفائے عاجل اور کامل عنایت کرے اور یہ جلد از جلد اپنے گھر واپس آئیں صحت اور سلامتی کے ساتھ. اب کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں دین کی بات کر رہے ہیں, عقل کی بات کر رہے ہیں, تو آیا زندگی میں دین کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیونکہ دین ایک فطری چیز ہے. مثال کے طور پر کسی اس دین کو برہان کی ضرورت نہیں ہے, کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر جب کوئی خوبصورت چیز ہمارے سامنے آتی ہے, خوشبو یا پھول کوئی خوبصورت, تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, ہم اس وقت کسی اعتراف کی کرتے ہیں, ہم اعتراف کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اب اس دین کی زندگی میں ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی مین ہمارا کویشچن ہے. اگر دین کو انسان کی زندگی سے نکال لیں تو کیا ہوگا؟ جی جی. پہلے آ کے یہ بات کریں اصل دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ احسن. سب سے پہلے سوال یہ ہے کیا دین؟ کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا. مثال کے طور پر آپ اس سے آگے کہیں اگر ایکس کی آپ کو فلاں اے بی سی ڈی اے آپ کو ضرورت ہے, بھائی آپ بتائیے تو یہ چیز ہے کیا؟ ہمارے بہت سے جوان کیونکہ صحیح دین کی ڈیفینیشن ان کے پاس نہیں ہے, اس وجہ سے مشکلات کا شکار. دیکھیے دین ایک کامل شیڈیول ہے زندگی کرنے کا کہ جس کے ذریعے سے انسان
دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. بے شک. تو دین ایک بہت ہی جامع کامل شیڈیول ہے. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا بتائے تھوڑا نہ بتائے. لیکن اصل دین کی ذمہ داری کیا ہے؟ دین کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہماری زندگی کو آگے سیٹ کرے. بالکل ایسے ہی. کیوں ضرورت ہے ہمیں دین کی؟ غور کریں. دیکھیں اب تک کہ انسان تجربہ کرتا چلا آ رہا ہے. اوکے، ہر آئے دن ایک نیا نظریہ آتا رہتا ہے. صحیح بات ہے. آپ سماجیات میں چلے جائیں، ڈاروین سے لے کے ابھی تک کے ہزاروں سائنٹسٹ آگے چلے جائیں گے، جو سماج شناس آگے چلے جائیں گے، جو اپنی نظر پیش کرتے جائیں. کوئی انسان کو کہتا ہے یوں ہے، کوئی کہتا ہے یوں ہے، کوئی کہتا ہے یوں ہے، کوئی ایک ٹیسٹ بتاتا ہے، کوئی دوسرا ٹیسٹ بتاتا ہے. کیوں اتنا زیادہ یہ لوگ حیران پریشان ہیں؟ بالکل. کیونکہ یہ ابھی انسان کی زندگی کو نہیں جانتے. ایک رائٹر ہیں الیکسس کارل، انہی نے ایک کتاب لکھی ہے انسان شناختہ نہ شدہ موجود. انسان ایک ایسا موجود ہے جس کو ابھی پہچانا نہیں گیا. اور یہ بات بالکل حق ہے. کیا بات ہے. یعنی انسان کو ابھی تک جتنی مرضی تحقیق ہو پہچانا نہیں گیا. انسان ایک ایسی عجیب مخلوق ہے کہ خداوند متعال سورہ مبارک مومنون میں آیت نمبر 12 میں خلق کرنے کے بعد کہہ رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بے شک. آپ پورے قرآن کو دیکھ لیے، روایات کو دیکھ لیے، کہیں اس طرح کا نعرہ نہیں ملے گا آپ کو. صحیح بات ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کا نعرہ خدا نے انسان کو خلق کرنے کے بعد لگایا ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنی عجیب چیز ہے. انسان اتنی عجیب چیز ہے، اگر بلندی پہ چلا جائے تو جبریل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. واہ واہ، کیا بات ہے. دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا. جناب جبریل نے وہاں پہ کیا کہا؟ لو دنو تو لہترقت. واہ واہ واہ، کیا بات. یا رسول اللہ آپ جائیے، میں نہیں جا سکتا یہاں سے. میں آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. میرا مقام محدود ہے. صحیح بات. آپ انسان ہیں، آپ لامحدود ہیں. واہ 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 واہ. تو یہ انسان اتنی عجیب چیز ہے، اگر کمال تک کے جانا چاہے تو ملائکہ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور اگر زوال کی طرف جاتا ہے صحیح بات تو یہ جانوروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. بے شک. بل ہم ازل بن جاتا ہے. جیسے دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ظلم ہے. جہاں آپ دیکھیں یہ جو اس ٹائپ کے واقعات آپ کو سنتے رہتے ہیں، آپ صحیح سے غور کریں، واقعی یہ انسان ہے؟ کیا عقل مانتی ہے کہ ہم اس کو انسان کہیں؟ اللہ اکبر. قبلہ دو آنکھ رکھنے سے، دو کان اور دو ہاتھ اور دو پیر سے تو انسان نہیں بن جاتا. بالکل. جانوروں کے پاس بھی یہی ساری چیزیں موجود ہیں. بالکل ہے. انسان ہونے کے لیے انسانیت چاہیے. ضرورت ہے. احسن ہے. میں سوال کروں گا اپنے جوان سے، اچھے سے اچھا پروفیسر، اچھے سے اچھا ٹیچر، اچھے سے اچھا سائنٹسٹ اگر مجھے آ کے ایک ٹائم ٹیبل دے کہ میرے بیٹا دیکھو تم اس کے اعتبار سے چلو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیا بات. کیا پرسنٹ آپ کو اس کے اوپر بھروسہ ہے؟ 10. کیوں؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا کل اسی کا نظریہ چینج ہو جائے گا. ہوتا بھی ایسے ہے. ہو رہا ہے. جی تحقیق جب کرتا ہے کوئی نظریہ لے کے آتا ہے، لیکن کچھ سالوں بعد اسی بندے کے جو نظریہ چینج. میرے ناظرین یہ بتائیں جو 1 سال، 1.25 سال، 1.5 سال ہو گیا ہم اس وبا میں گرفتار ہیں، جی اس کے بارے میں آپ کے سامنے کتنے نظریے آئے ہیں؟ بہت زیادہ. اس وائرس کے بارے میں کتنے نظریے آ چکے ہیں؟ بہت زیادہ نظریات ہیں. کوئی کہہ رہا ہے بنایا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ڈیولپ کیا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آ گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے سیاست ہے، کوئی کہہ رہا ہے کھیل ہے. آخر کار یہ ہے کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اپنی زندگی سیٹ کرنا ہے. جب تک مجھے اپنے بارے میں پتا ہونے کہ میں سیٹ نہیں کر سکتا ہوں، میں کیسے پتا لگاؤں؟ بالکل ایسے. میرے بارے میں وہی بتائے گا صحیح جی جس نے مجھے بنایا ہے. صحیح بات. بھئی جس نے مجھے بنایا ہے وہی تو میرے بارے میں بتائے گا کہ تم یوں کرو، یوں نہ کرو، ایسے چلو، ایسے نہ چلو. جی جی. میرا بنانے والا مجھے جو زندگی کا شیڈیول دیتا ہے اسی کو کہتے ہیں دین. واہ 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 واہ. اس شیڈیول کے مطابق چلنا چاہیے. دین کوئی عجیب غریب چیز کا نام نہیں ہے. ایسے ہی بھائی دیکھیں جس نے مجھے بنایا ہے وہی تو مجھے بتائے گا کہ تمہیں کیسے چلنا ہے. صحیح بات ہے. اور اگر میں ویسے نہیں چلا کیا ہوگا؟
زندگی کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوگی. بالکل ایسے. آج کے جوان تو بڑی آسانی سے میری بات سمجھ جائیں گے. ایک سائنٹسٹ، ایک پروگرام بنانے والا، ایک جو ہے وہ آ کے اپلیکیشن بنانے والا، یا ایک آ کے کوئی دوسری چیز بنانے والا، ایک روبوٹ بنانے والا جی ایک پروگرام پہ اس روبوٹ کو بناتا ہے. کوئی آتا ہے، اسے کہتا ہے بھائی اپنا یہ آپ روبوٹ ہمیں دے دیجئے. صحیح بات. تو آپ اس کو بتا بھی دیکھو یہ اس سسٹم پہ چلے گا، بالکل ایسے چلانا، اس ایسے کو نہیں اگر کرنا، چھیڑو گے، اگر غلط بٹن دباؤ گے تو یہ گڑبڑا جائے گا. بالکل ایسے. وہ اسی پہ فٹ ہے نا. اب یا اس میں اپنی کارکردگی شروع کر دے، گڑبڑ ہو گئی. ہوگی ہے. بالکل ایسے. یا تو یہ دوسرا والا اس سے بہتر ہو، صحیح. دوسرا والا اس سے بہتر ہو، ٹھیک ہے، آپ اللہ گاڈ سے بہتر لے آئیے، ہم بھی مان لیں گے. واہ واہ واہ، کیا بات. سبحان اللہ. تو ہمیں اس وقت تک دین میں چھیڑخانی کرنے کا حق نہیں ہے، اجازت نہیں. جب تک ہمیں خدا سے بہتر نہ مل جائے. سبحان اللہ. اور اگر خدا سے بہتر مل جائے گا تو وہ خدا ہوگا، یہ خدا تھوڑی ہوگا. بالکل ایسے ہے. لہٰذا دیکھیں دین کی ہمیں اس لیے ضرورت ہے، ہمیں زندگی کرنا ہے. کوئی انسان آپ اس کا ہاتھ پکڑیے، جی. آپ اسے کہیے یہ بتائیے آپ کو جینا ہے یا نہیں، کیونکہ جینا ہے. بالکل صحیح سے جینا ہے یا نہیں، صحیح سے جینا. اچھا یہ بتائیے اگر آپ مر گئے تو اس کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کو ایک اچھی زندگی ملے یا نہیں ملے؟ بالکل سب یہاں پہ ہاں ہاں کرتے ہیں. صحیح ہے. پھر جب ہم آگے جواب دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمنا پوری ہو تو آپ دین کے اوپر عمل کریے. صحیح. پریکٹیکل نہیں ہوں گے تب نہیں مانیں گے، تب نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کو خدا پہ بھروسہ نہیں ہے. اس کو خدا پہ بھروسہ نہیں ہے. خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے؟ الذین یقولون ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ کون ہے؟ رب ہے. ربنا، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. ثم استقاموا، کیا بات. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کے اوپر استقامت رکھی، ڈٹے قائم رہے. رکھی. بالکل ایسے. تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر ہم نے ان کے اوپر ملائکہ کو نازل کیا. بالکل ایسے. خداوند متعال اگر کوئی دین کے راستے پہ آ کے استقامت کرتا ہے تو پروردگار اس کو اتنی برکتیں دیتا ہے، اتنی برکتیں دیتا ہے، اتنی برکتیں دیتا ہے کہ عجیب ہے، دنیا والے دیکھ نہیں سکتے. اللہ اکبر. دنیا والے آ کے صرف ایک اینگل سے دیکھتے ہیں، وہ ہے پیسہ. اللہ اکبر. جبکہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. میں ابھی ایک مثال دوں. مانا آپ بہت بڑے پیسے والے ہیں، درست ہے. خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، آپ ہاسپٹل پہنچتے ہیں. ہاسپٹل میں ڈاکٹر کہتا ہے سر میرے پاس آپ کو ایڈمٹ کرنے کے لیے بیڈ نہیں ہے. جتنے مرضی پیسے والے ہو، اگر بیڈ نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے مشکلات ہوں گی. صحیح بات. ہر مشکل کو پیسہ حل نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے. بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی پیسہ لے کے گھومتا رہ جاتا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہے. بالکل ایسے. آج یہ جو بیماری پھیلی ہے، انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کا خاتمہ ہو، الہی. اور جو لوگ بھی اس بیماری کو لانے میں دخالت رکھتے ہیں پروردگار جلد از جلد ان کا بھی خاتمہ کرے. الہی. کیونکہ بہرحال جو رپورٹس آ رہی ہیں اس سے الگ الگ طریقے کی باتیں آتی ہیں. اگر ایسا ہے تو بہرحال ان کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں انسانیت کہاں چلی گئی ہے. انسان اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے میری کمپنی آگے بڑھ جائے، میرے شیئرز اوپر چلے جائیں، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، وہ اس کے آگے یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. کتنے بے گناہ مارے جا رہے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. پوری دنیا کا سسٹم بگڑ گیا ہے. بالکل ایسے. ایک بار میرے ناظرین جا کے سرچ کر کے دیکھیں، پچھلے 1 سال میں 1.5 سال میں جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے، جو دنیا میں پیسے والے لوگ تھے وہ کہاں ہیں؟ ان کا بینک بیلنس بڑھا یا کم ہوا؟ بالکل ایسے. اگر پہلے سالانہ ان کی ترقی 4% تھی، اس سال وہ بڑھ کے 20% ہو گئی. اللہ اکبر. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ انسان اپنی ترقی کے آگے اور اپنے مال و دولت کے آگے انسانوں کے اوپر کیا کر رہا ہے، کون سا ظلم کر رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن دین اس کی اجازت نہیں دیتا. نہیں دے رہا. بالکل ایسے ہی. دین اس کی اجازت نہیں دیتا. دیکھیں دین اسلام کا ایک اہم پرنسپل ہے
اور دین اسلام کے اس پرنسپل کو تھوڑا سا ہمیں کلیئر کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا، جی جی جو ویسٹ کے بعض پرنسپل سے آ کے ٹکراتا ہے۔ پرنسپل یہ کہ اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے اور اس کام کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ ہے، وہ ہم نے آ کے راستہ چیک کیا کہ بھائی اس راستے سے یہ کام ہو جائے گا، اگر ہم اس راستے سے چلیں گے تو یہ میرا کام ہو جائے گا۔ جی لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں دین آگے اس راستے کو ہمیں سے منع کرتا ہے کہ بھائی یہ راستہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، نہیں۔ اب میرے پاس دو رائے حل ہے، جی دو آپشن ہے میرے پاس۔ ایک تو یہ کہ میں کوئی نیا راستہ تلاش کروں، صحیح، دوسرا یہ کہ نہیں، یہ یا نیا راستہ تلاش کروں، اس کام کو چھوڑ دوں، جی یا نہیں اس غلط راستے پہ چل کے کیا کروں، اپنا کام کر لوں۔ صحیح بات ہے، دین اسلام، اور یہ میرے جوان بھائی خوب غور کریں گے، دین اسلام کس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام قطعاً ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اچھا کام کرنے کے لیے صحیح، غلط راستہ چنیں۔ یعنی آپ کو حق نہیں ہے بالکل ایسے کہ ہی، آپ غلط راستے سے اچھا اچھے کام، راستے نہیں، یہ نہیں نہ چوری کر کے کسی کو مثلا کہیں بھائی آپ میں ہماری بالکل طرف بالکل، سے میں یہی ہدیہ مثال ہے۔ دینے جا رہا تھا، غور کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وعلی محمد، آپ کے زمانے میں لوگوں نے آ کے ایک انسان کی تعریف کرنا شروع کی کہ بھائی مولا ایک شہر میں ایک بڑا عابد ہے، بہت اچھا ہے، غریبوں کی مدد کر کرتا رہا ہے۔ مولا سنتے رہے۔ ایک دن مولا گھر سے نکلے اور چہرے کے اوپر نقاب ڈال کے شہر میں گئے صحیح، اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے، تو ان کو وہ آدمی روٹی کی دکان پہ ملا، واہ واہ واہ، وہاں کھڑا ہوا روٹی خرید رہا تھا۔ صحیح، مولا بھی جا کے کھڑے ہو گئے، تو مولا نے ایک دم سے دیکھا کہ اس نے چپے سے وہاں سے دو روٹیاں اٹھائیں اٹھا لی، اور اپنے کپڑے کے اندر اس کو غائب کر دیا، صحیح، چھپا لیا۔ میرے ناظرین یہاں پہ مجھے جواب دیں، اگر ہم ہوتے تو وہاں کیا کرتے؟ اس کو پکڑ کے مارنا شروع کرتے تھے، چلاتے۔ لیکن نہیں، امام نے یہ نہیں کیا، صبر کیا، کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں بولے۔ صحیح، وہ روٹی کی دکان سے باہر نکلا، امام بھی اس کے ساتھ باہر۔ ساتھ ساتھ چل پڑے، تھوڑی دور پہ پہنچے، دیکھا ایک فروٹ بیچنے والا ہے، پھل بیچ رہا ہے۔ یہ آدمی اس کے پاس گیا، کھڑا رہا، ایک دم سے جیسی اس کی آنکھ بچی، اس نے 2 عدد سیب وہ چرائے اٹھا لیا، اور وہ بھی آ کے چھپا لیا۔ پھر امام نے کچھ نہیں کہا۔ یہ آدمی چلتا 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 ایک ٹوٹے کھنڈر میں پہنچا، وہاں دیکھا 2-3 بھوکے فقیر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح، یہ وہاں گیا، جا کے اس نے اپنا کپڑا بچھایا، روٹی رکھی، پھل رکھا، اور اپنے ہاتھ سے وہ پھل اور روٹی ان فقیروں کو کھلایا اور کھلا کے وہ باہر آ گیا۔ صحیح، اب جب باہر آیا تب امام اس کے سامنے پہنچے، کہا اے مرد، میں بہت دیر سے تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، تیرا کام بڑا عجیب ہے، تو روٹی کی دکان پہ گیا، تو نے روٹی چرائی، صحیح، تو پھل کی دکان پہ گیا، تو نے پھل چرائے، لیکن تو نے خود یوز نہیں کیے، اور پھر آ کے تو نے فقیروں فقیر کو کو کھلا کھلا دیا۔ دیا، کیا ماجرا ہے؟ جیسے ہی اس نے دیکھا، اس نے آپ جعفر صادق تو نہیں ہیں؟ تمام مسکرائے، کہا ہاں میں وہی ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں، یعنی لوگ صرف امام کے طریقے سے پہچان لیتے تھے کہ یہ ایک امام۔ کال اگر ہم لے لیں۔ جی بسم اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ڈسکنیکٹ ہو گئی میرے خیال سے کیونکہ متوجہ نہیں ہوا۔ اچھا۔ معذرت چاہتا ہوں، پہلے ایک یہاں پر ایک دعا ہے، طارق کیانی صاحب، وہ بھی ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے اچھا۔ دعا کیجیے گا۔ کیا نام ہے؟ اور طارق کیانی صاحب، اچھا، اور ایک اٹلی سے خاتون ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ پریگنینسی میں ہیں، پریگننٹ ہیں، تو آیا وہ کیونکہ اگر روزے کی وجہ سے شوگر ان کا مسائل ہیں، آیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی؟ جی پہلے تو ہم طارق صاحب کے لیے دعا کر دیں گے، پروردگار ان کو جلد از جلد شفا کامل عنایت کرے، الہی آمین، اور اگر یہ ہاسپٹل میں تو انشاءاللہ جلد از جلد شفا یاب ہو کے اپنے گھر واپس آئیں۔ الہی آمین، بی بی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری خار کا سوال ہے، دیکھیے غور کریے، آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریے جی جی، اور ڈاکٹر سے پوچھئے کہ کیا آپ اگر روزہ رکھیں گی تو آپ کو یا بچے کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ میرے خیال سے نقصان ہوگا، جی۔ لیکن میں یہاں پہ فیصلہ نہیں لے سکتا اتنی دور بیٹھ کے۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا بچے کو کوئی نقصان ہوتا ہے، شوگر لیول آپ اوپر نیچے اگر ہو گیا ہو گیا تو پھر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی جی۔ ہیں، آپ روزے کو چھوڑیں اور اس کے بعد پھر جب آپ صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ تب قضا کریں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ہاں،
تو امام نے جب اس سے یہ سوال کیا تو اس نے پوچھا ہے، تو امام نے کہا ہاں میں وہی ہوں. تو اس نے عجیب جملہ کہا میں تو آپ کو پڑھا لکھا ہوا انسان سمجھتا تھا. تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ذرا بتاؤ. کہ آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے نیکی کے بارے میں اور برائی کے بارے میں. وہ شخص کہہ رہا ہے. ہاں کہتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں. صحیح. کہا کہ کیا قرآن یہ نہیں کہتا اگر تم ایک اچھا کام کرو گے تو ہم اس کو 10 برابر کر دیں گے. صحیح. فَلَهُ عَشْرَةُ أَمْثَالِهَا. امام نے کہا ہاں. کہ اچھا یہ بتائیے کیا قرآن یہ نہیں کہہ رہا اگر تم کوئی برا کام کرو گے تو ہم ایک ہی گناہ دیں گے. صحیح. کہا تو کہا سیدھی سی بات ہے. یہ بتائیے میں نے کئی غلطیاں کی، 2 روٹیاں چرائی، 2 پھل چرائے، 4 غلطیاں کی. صحیح. میں نے کئی ثواب کیے، ان 4 کو فقیروں کو دے دیا. یہ ہو گیا 4 گنا یعنی 40. اس میں سے آپ مائنس کر دیجئے 4، 36 بچے. پھر بھی تو 36 مجھے ثواب مل رہا ہے. واہ. لیکن جب آدھا دین ہوتا ہے تو یہی مصیبت ہے. آسن. امام نے کہا اے مرد تو نے لگتا ہے پورا قرآن نہیں پڑھا. قرآن آ کے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. واہ 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 کیا بات ہے. یہ جو ہم 1 کا 10 گنا دیتے ہیں متقین کے لیے، وہ متقین کو دیتے نہ چور اچکوں کو. صحیح. اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ غلط راستے سے صحیح کام کریں. صحیح بالکل ایسے ہی. لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے دین ہمیں کس طریقے سے پروان چڑھانا چاہ رہی ہے. دین احسنت. آپ دیکھیں جب جنگ صفین میں مولا کائنات علیہ السلام کا لشکر پہنچتا ہے دریائے فرات پہ، جی، تو امیر شام کا لشکر پہلے پہنچ گیا تھا اور انہوں نے پہلے پہنچ کے دریا کو اپنے قبضے میں لے لیا. بالکل پانی بند کر دیا تھا. بند کر. مولا کے ایک صحابی آتے ہیں بہت شجاع، کہتے ہیں یا علی آپ اجازت دیں تو ہم جا کے ان سے پانی لے لیں. چھین لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. مولا کہتے ہیں ہاں جاؤ. یہ اپنا ایک لشکر لے کے جاتے ہیں، تھوڑی سی جنگ ہوتی ہے اور ان لوگ کو بھگا دیتے ہیں. پھر وہ آتے ہیں مولا کی خدمت، کہتے ہیں یا علی اب دریا ہمارے قبضے میں ہے، اجازت دیجئے جیسے انہی نے ہمیں پانی سے روکا تھا اب ہم انہیں پانی نہیں دیں گے. بالکل ایسے. مولا نے کہا نہیں، یہ کام علی نہیں کا کرنا. طریقہ نہیں ہے. سبحان اللہ. بالکل ایسے. پانی کو خداوند متعال نے سب کے لیے خلق کیا ہے، لہٰذا تم دریا کو آزاد چھوڑ دو. یہ ان کا کام تھا جنہوں نے یہ کام کیا، لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے. تم دریا کو آزاد چھوڑ دو، تم بھی جا کے پانی پیو، وہ بھی آ کے پانی پیا. ہماری جنگ ہے، لیکن جنگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر راستہ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. آپ دیکھیے دین ہمیں کس معیار پہ لا کے کھڑا کر رہا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری ضرورت کیا ہے؟ صحیح. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نیاز کیا ہے؟ وہ انسان جو اپنے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو وہ کیسے اپنا شیڈیول آ کے سیٹ کرے گا؟ بالکل ایسے ہی. نہیں کر سکتا نا. تو وہی بتائے گا جس نے انسان کو بنایا ہے. بالکل. اسی لیے ان الدین عند اللہ الاسلام. واہ واہ واہ. خدا نے بالکل کلیئر آ کے کہہ دیا ہے کہ میرے نزدیک ان الدین عند اللہ، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. کیا بات. اس سے پہلے جو دین تھے وہ اپنے ٹائم میں اپنے زمانے میں معتبر تھے. صحیح بات ہے. لیکن جب بڑی ڈگری آ جاتی ہے، چھوٹی ڈگریوں آپ بتائیں کسی نے ڈاکٹریٹ کر رکھا ہے، صحیح ہے اور وہ آیا آپ کے پاس پوچھنے کے لیے تو بیٹا آپ کے پاس کیا ڈگری ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا میں نے ڈپلوما کیا ہے. صحیح بات ہے. MBBS. بھائی جب اس کے پاس ہائی ڈگری موجود ہے تو پھر وہ چھوٹی کیوں بتائے گا؟ بالکل ایسے ہی. تو جب ہمارے پاس اسلام جیسا دین موجود ہے، صحیح بات ہے، اور آگے اسلام نے دعوت دی ہے کہ آئیے غور کریے دیکھیے سمجھیے. بالکل. عجیب بات ہے، میں نے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے بڑی عجیب بات ہے، کچھ لوگ اپنا دین جب آ کے پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں قبلہ آپ کو فلاں دین ماننا چاہیے. میں نام نہیں لوں گا. پوچھتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں سب سے پرانا ہے. تو بھائی سب سے پرانا ہونا کب سے صحیح ہونے کی دلیل ہو گیا؟ صحیح. بلکہ معاملہ الٹا ہے. معاملہ کیا ہے؟ الٹا ہے. جب آپ کو موبائل لینا ہوتا ہے لیٹسٹ لیتے ہیں یا پرانا؟ لیٹسٹ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بہت سی ایسے آپشنز ہوتی ہیں کہ جو دوسرے میں نہیں ہیں. مثال کے طور پر بھائی جب کیمرہ اچھا ہوتا ہے مثلا، بھائی جب پرانے والے کے فیڈ بیک لیے جاتے ہیں، پبلک آ کے فیڈ بیک دیتی ہے، کہتی ہے بھائی اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. کمپنی آتی ہے ان کمیوں کو آ کے
چیک کرتی ہے, صحیح کرتی ہے, اس کے بعد ایک لیٹسٹ ورژن نکالتی ہے. بالکل ایسے ہی, نام تھوڑا سا چینج کر کے آگے چلا دیتی ہے نا. ابھی آپ دیکھیں مطلب ورژن اے آتا ہے, بی آتا ہے, اے 1 آتا ہے, 2 آتا ہے, 3 آتا ہے, پھر ایکس آتا ہے, فلاں آتا ہے نا, جی جی بالکل پرو ایسے آتا ہے, وہ کیا آتا ہے, کیوں ہے یہ؟ تو بھائی یہ تو دنیا کا سیدھا سیدھا سا قانون ہے. یعنی عجیب بات ہے, جہاں ہمارا کام چل رہا ہے وہاں ہم اس قانون کو مانتے ہیں, جہاں دین کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ اس قانون کو نہیں مانتے. کیا بات, خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے گزشتہ انبیاء ہیں ہم سب کو مانتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ دیکھیں یہ غلط تہمت لگائی جاتی ہے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. بالکل ایسے ہی. جناب جعفر طیار جب حبشہ گئے, حبشہ میں جو حکومت تھی وہ مسیحیوں کی تھی. بالکل. حبشہ کے جو حاکم تھا, پھر ادھر سے جو کفار مکہ تھے انہی نے کچھ لوگوں کو بھیجا, ایک ڈیلیگیشن بھیجا جی کہ جاؤ اور یہ لوگ جو جا کے حبشے میں افریقہ میں جن لوگ نے پناہ لی ہے ان کو وہاں سے واپس پکڑ کے لے آؤ. لے آؤ. یہ ڈیلیگیشن پہنچا اور اس نے جا کے جو حبشہ کا بادشاہ تھا ان کو بڑے انعامات دیے, صحیح. بڑے پیسے دیے, اور کہا بھائی ہمارے ملک سے کچھ لوگ بھاگ کے آپ کے یہاں آ کے چھپ گئے ہیں, صحیح. اور آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان کو پکڑ کے لے جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ, کیا بات ہے. لیکن ان میں سے کوئی ایک سمجھدار تھا, صحیح. اس نے کہا بادشاہ پہلے ان کی بات تو سن لو, وہ لوگ کیوں بھاگ کے آئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہوں یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. صحیح. اس کو لگا کہ ہاں بات صحیح ہے. اس نے کیا کیا, اس نے دونوں گروپ کو بلایا, دونوں گروپ کو بلائے, کہا آؤ. اب کفار مکہ بھی موجود, صحیح. جناب جعفر بھی موجود. جناب جعفر نے وہاں پہ سورہ مریم کی تلاوت کی. واہ واہ واہ, کیا بات. جناب مریم کون ہے, میری کون ہے بھائی, جناب عیسائیوں کے نزدیک بامقدس ترین شخص. بالکل ایسے. اور جب آپ نے سورہ مریم کی آیات کو پڑھا اور جناب مریم کی طہارت کو بیان کیا, یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, تب اس کی سمجھ میں آئی کہ ارے یہ لوگ تو ہم سے بہتر جناب مریم کو مانتے ہیں. بالکل ایسے. یہ تو ہم سے بہتر. تو اس نے کہا سنو, جو تم لوگ انعام لے کے آئے ہو یہ اٹھاؤ اور یہاں سے چل دو, میں کبھی بھی ان لوگوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. اس لیے دین مبین اسلام خدا کا بنایا ہوا دین ہے, بے شک, اور یہ پرانے دینوں کو آ کے ختم نہیں کرتا احسن, بلکہ اس کو آگے بڑھاتا ہے. صحیح بات ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. خود اس دین کے لیے قربانی بھی تو بہت ہیں. خود رسول خدا کا آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے قربانی سے اس دین کو بچایا. بے شک. پھر امام علی آپ دیکھیں مختلف جنگوں میں کیوں جنگ کر رہے ہیں, صرف اور صرف اسلام کے لیے. اسلام کے لیے کر رہے ہیں. خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دربار میں جاتی ہے, کس لیے جاتی ہیں؟ دین کو بچانے کے لیے. امام حسن دیکھتے ہیں صلح کے ذریعے. اس کو دیکھ لیں, امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیں, یہ سارا سلسلہ اسی لیے آیا ہے. حتیٰ ہم آج جس حرم میں موجود ہے کریمہ اہل بیت, خود بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ جزیرہ عرب سے خلیج فارس تک کا سفر ادا کرتی ہیں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے اور دین کو بچانے کی تبلیغ کے لیے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. ہم آج اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ شیطانی طریقہ ہے, یہ شیطانی طریقہ ہے کہ ہمیں آپس میں لڑوا دیں. بالکل ایسے. کبھی مسیحیوں کو یہودیوں سے, کبھی یہودیوں کو مسلمان سے, کبھی مسلمان کو مسیحیوں سے, یہ سب ایک دوسرے میں آ کے آپس میں لڑتے رہے, اور وہ جو اوپر اپنا کام کر رہا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, کرتا ہے. اس کا فائدہ یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو قانون ہے جی, یہ آج تک یہی چل رہا ہے. ایسے ہی بالکل, کہ ان کو آپس میں لڑاؤ, ان کو آپس میں توڑو. بھائی مسیحیت تھوڑا سا آگے آئے, غور کرے, اسلام ہے. یہودیت تھوڑا سا آگے آئے, کیا بنتا ہے؟ مسیحیت بنتی ہے. بالکل بھائی وہی چیز جو مسیحی یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی جناب موسیٰ علیہ السلام جو آئے لے کے آئے بہت اچھا تھا, لیکن اب اس کے بعد کس کی ضرورت تھی؟ تھوڑا سی ترقی کی ضرورت تھی. اب اس کے بعد پھر ترقی کی ضرورت. وہی آپ نے جو مثال موبائل والی مثال دی ہے, بالکل وہی مثال ہے. بالکل ایک ٹائم ویسا آتا ہے کہ آدمی اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے آگے ترقی ممکن نہیں ہے. لیکن یہ انسان نہیں کہہ سکتا, یہ وہ کہہ سکتا ہے جو خالق ہے. وہ بتائے گا کہ دیکھو تمہاری کیپیسٹی یہاں پر ختم ہے, اب تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. درست. جب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے تب آیت نازل ہوتی ہے, الیوم
اکملت کیا لکم بات ہے، دینکم کیا واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، صحیح بات، نعمت کو تمام کر دیا، سبحان اللہ، اور خداوند متعال بھی چاہتا ہے کہ اسلام تمہارا دین ہو جائے. کیا بات ہے، مشکل ساری یہ مبشر بھائی کہ اس اسلام کا صحیح چہرہ نہ میڈیا سامنے آنے دیتا ہے، احسن، نہ دنیا والے سامنے آنے دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی، کیونکہ ڈر ہے انہیں. بالکل ایسے ہی. انہیں پتا ہے جس دن اسلام کا اسلام صحیح پھیل چہرہ گیا، سامنے احسن. آ گیا ان سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں آج کل یورپین کنٹریز میں جو ایک ریسرچ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان بہت تیزی سے لوگ ہو رہے ہیں، جو مثلاً عیسائی ہیں یا یہودی، الحمدللہ جی. بہت کوشش کرنے کیوں؟ کے باوجود. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ لوگ بیچارے خود اپنے جال میں پھنس گئے. بالکل ایسے ہی، انہی نے چاہا چہرے کو بگاڑیں، خداوند متعال نے اس کا اور اچھا انتظام کیا. بالکل ایسے ہی. جی اسی کو اگر تھوڑا ہم آگے بڑھاتے ہیں تو مثال دیکھیں اسلام کا، اگر خود جوان جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے خود اسلام کو؟ اگر اسلام جی. آپ دیکھیں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ معتبر کتابوں کا مطالعہ کریں، احسن، غور و فکر کریں، اور جب ایک مسئلہ کئی فرقوں میں آپ کو الجھا ہوا لگے صحیح، تو سب کا سورس دیکھیں کیا ہے، احسن. سورس دیکھیں کیا ہے، چیک کریں. معذرت میں یہاں پر ایک بات کروں، ہمارے جو جوان ہیں، کیونکہ آج کل ہم گوگل سرچ کرتے ہیں، میڈیا کے اوپر ہیں، تو ہم یہی میڈیا کے اوپر ایک بات آتی تو ہم کہتے ہیں مثلا فیس بک پہ کوئی بات آئی، ہم کہتے ہیں ہاں یہ شاید یہ بات صحیح کر رہا ہے. نہیں، سورس ہمارے دیکھ لی کتنے عجیب ہو گئے ہیں. بالکل ایسے، یعنی فیس بک اور میڈیا اور واٹس ایپ تو ہمارا سورس بن گیا ہے. بالکل ایسے ہی. کوئی سورس ہے بھائی، جو معتبر سورس ہیں ذرا سا اس کے اوپر غور کریں. دوسری یہ بات کہ ہمارے جوان خود تھوڑا اگر محنت کریں، مثال کے طور پر ابھی آج کل یہی دور چل رہا ہے، ایک مسئلہ پیش آتا ہے تو مثلا کسی گروپ میں میسج کر دیا یار اس مسئلے کا مجھے کوئی جواب دے. اب جو بندہ ہے وہ اپنے ذہن اپنے سوچ کے مطابق جواب دیتا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے اس کو شیئر کر دیتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بات صحیح نہ ہو، بالکل، لیکن وہ بھائی آپ اس کو ریفرنس کے ساتھ، سورس کے ساتھ صحیح طریقے سے آپ اس کو بیان کریے. کسی سے ایسے سے پوچھیے جس کو یہ مسئلہ پتہ ہو. اگر ہم آئیں اور صحیح طریقہ کے اختیار کر لیں تو خود مشکلات بھی کم ہو جائیں گی. صحیح بات ہے. اور ہم دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہدایت بھی پا جائیں گے. بالکل. اور دین ہم سے یہی چاہتا ہے، دین ہمیں یہی چاہتا ہے، دین ہم سے اور کچھ نہیں چاہتا ہے. دیکھیے یہ جو ہم نے آگے بنا لیا کہ اگر ہم دیندار ہو جائیں گے تو بند جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. انسان جتنا زیادہ دیندار ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ آزاد ہوتا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. دنیا غلامی ہے، ہاں جی، دین آزادی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دین آزادی ہے کیونکہ دین ہماری ضرورت کے اعتبار سے ہمیں بتاتا ہے. احسن، بالکل. دین ہماری ضرورت کے اعتبار سے بتاتے ہیں. اب ہم اپنا ذائقہ ٹیسٹ خراب کر لیں تو صحیح بات ہے. بھائی انسان کو جب بخار ہوتا ہے نا تو آپ اس کو میٹھی چیز دیے بھی تو اس کو نہیں سمجھ میں آئے. صحیح بات ہے. تو بھائی اس چیز کی غلطی نہیں ہے، آپ کو بخار ہے، بالکل، آپ اپنا ذائقہ صحیح کریے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دین کتنا خوبصورت ہے. مثال کے طور پر اگر ہم آج ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہم بات کریں تو دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے، حالانکہ دین نے ہمیں کیا کہا کہ روزہ رکھو. جی، روزہ رکھیں گے ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے. بالکل. بھائی ہمیں روزہ رکھنے سے خدا کو کچھ ملا جا رہا ہے. بالکل. آج کتنی ریسرچ آ چکی ہیں اس بات کی کہ روزہ رکھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنی بیماریوں سے دوری، کتنی بیماریوں سے انسان بچتا ہے. اب تو آپ آسانی سے ساری ریسرچ دیکھ سکتے ہیں. بالکل. جائے ذرا سا دیکھیں اور پھر سمجھیں کہ خداوند متعال نے کتنا خوبصورت نظام بنایا ہے. واقعاً ایسے ہی کتنا خوبصورت نظام بنایا ہے. کاش ہم اس کو سمجھ جائیں اور سمجھنے کے بعد صحیح سے اس کو فالو کر سکیں. بالکل. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے ناظرین کا شکریہ. آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ بہت سے لوگوں نے میسیج کیا، جیسے طارق کیانی صاحب تھے ہاسپٹل میں تھے، لیاقت صاحب تھے ہاسپٹل میں تھے، ایک خاتون تھی ارم زہرا وہ بھی ہاسپٹل میں ہیں، اور بہت سے لوگوں نے جنہوں نے خاتون تھی جنہوں نے میسیج کیا تھا ان کے لیے بھی، اور جتنے بھی لوگ ہمارے دیکھنے والے ہیں، خصوصاً ہمارے جو وہ ممبران جو ہمیشہ سے ہدایت ٹی وی کی مدد کرتے آئے ہیں، اور ان کی وجہ سے آج ہم براہ راست ان کی خدمت میں معارف اہل بیت ذکر احبار لے کے آ رہے ہیں. ان تمام ناظرین کے لیے میں ماہ مبارک رمضان کی جو خاص دعا ہے اسی کو ناظرین کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اور ناظرین سے درخواست ہے کہ آمین کہیں. ظاہراً آپ لوگ کچھ ایسے ممالک میں ہیں کہ جہاں بھی وقت افطار نزدیک ہو رہا ہوگا یا ابھی افطار کر چکے ہوں گے. بہرحال ماہ مبارک ہے، رمضان کے ایام ہیں، اور دل سے آگے دعا کریں انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اللهم ادخل على اهل القبور الہی السرور آمین، اللهم اغن كل فقير الہی اللهم اشب كل جائع الہی آمین، اللهم اكس كل عريان الہی آمین، اللهم اغز دين كل مدين الہی آمین، اللهم فرج كل مكروب الہی آمین، اللهم رد كل غريب الہی آمین، اللهم فك كل أسير الہی آمین، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين الہی آمین، اللهم اشف كل مريض الہی آمین، اللهم سد فقرنا بغناك الہی آمین، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك الہی آمین، اللهم اغز عنا الدين لا واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من عوانه وانصاره الہی آمین، بفضلك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد و آل بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمارا جو پروگرام تھا اس کو پسند کیا ہوگا۔ بہترین انداز سے مولانا صاحب نے جو گفتگو کی جو محور جو باطل اور حق کا جو معیار ہے اس کے اوپر گفتگو کی اور جوان کو بتایا کہ کس طرح سے سوچنا ہے، سوچنے کا اپنا جو معیار ہے وہ بنانا ہے، نہ کہ صرف میڈیا کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر توجہ کیا اور اسی کو ہم نے مان لیا، نہیں، بلکہ ایک اپنا معیار بنائیں کہ ہم نے کس طرح سے سوچنا ہے، طریقہ کیا ہے اس سوچنے کا۔ اور ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان میں جس طرح سے مولانا صاحب نے بتایا کہ کچھ ممالک میں وقت افطار بھی ہے، اور وقت افطار جو دعا کیا جاتا ہے وہ یقیناً خداوند کے نزدیک قبول ہوتی ہے، اور کوشش یہی کریں کہ تمام جتنے بھی مظلومین ہیں، خصوصاً یمن میں جتنے مظلومین ہیں، فلسطین میں جتنے مظلومین ہیں اور دوسرے ممالک میں جتنے مظلومین ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ہم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں موجود ہیں، ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہمیشہ سے کوئی معارف اہل بیت اور ذکر اہل بیت لے کر آپ کی خدمت میں آتے رہیں، اور آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ درخواست ہے ہمارے ہدایت ٹی وی کے ممبر بنیں اور ممبر بن کر ہماری مدد کریں، اور نہ صرف ہماری مدد کریں بلکہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جب تک ہدایت ٹی وی ہے اس وقت تک یہ صدقہ جاری رہے گی۔ اور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایک شخص جو ہے وہ نیک کام انجام دیتا ہے تو آخرت میں اس کا پھل اس کو ملتا ہے، تو یہ ہدایت ٹی وی ایک پھل ہے جو کہ ایک بہترین صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور ہم حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں موجود ہے، پیچھے آپ دعا کی آواز سن رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی ہمیشہ سے آپ کے لیے دعا گو رہیں گے اور نائب الزیارہ رہیں گے۔ انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے مبشر مسیح کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔